ڈاکومنٹری روم کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو تصور کریں کہ آپ 10,000 فیٹ کی بلندی سے ایمیزون کے جنگل کے دل میں گر رہے ہیں۔ ایک طیارہ حادثے میں بچ نکلنا اور اکیلے اس خطرناک جنگل میں رستہ تلاش کرنا۔ دوستو یہ جولین کیپکا کی حیرت انگیز کہانی ہے۔ جولین کیپکا ایک 17 سال کی جرمن طالب علم تھی جو 1971 میں کرسمس کی چھٹیوں پر اپنی والدہ کے ساتھ فلائٹ 508 میں سفر کر رہی تھی۔ پرواز خوشگوار ماحول میں شروع ہوئی، مسافر خوشی خوشی باتیں کر رہے تھے۔ چونکہ کرسمس کے ڈیز چل رہے تھے اس لیے ہوسٹس نے تمام مسافروں کو گفٹس دیے۔ جولین اور اس کی والدہ چھٹیاں گزارنے اپنے والد کے پاس جا رہی تھیں۔ تاہم خوشی کا یہ ماحول اچانک دہشت میں بدل گیا جب طیارے نے شدید آندھی کا سامنا کیا۔ باہر اندھیرا چھا گیا اور آندھی کی آواز اتنی تیز ہو گئی کہ کچھ بھی سنائی نہ دیا۔ طیارہ کھلونے کی طرح اچھلنے لگا اور تمام مسافر رونے اور چلانے لگے اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے لگے۔ اچانک ایک چمکدار روشنی نے طیارے کو دائیں طرف پھیر دیا۔ جیسے ہی آسمانی بجلی نے طیارے کو نشانہ بنایا، طیارہ اوپر اچھلا، پھر سیدھا ہوا، پھر نیچے گرتا چلا گیا۔ طیارہ ہوا میں کٹی ہوئی پتنگ کی مانند نیچے گرتا جا رہا تھا اور جولین اپنے نشست پر بندھی ہوئی تھی اور طیارہ 2 میل نیچے ایمیزون کے جنگل میں گر گیا۔ تاہم مشکلات کے باوجود وہ گرنے کے بعد بچ گئی۔ پلین میں کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا سوائے جولین کے۔ جولین بے ہوش ہو گئی اور اس کو اگلے دن ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیک بون ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کا پاؤں شدید زخمی ہے۔ وہ یہ منظر دیکھ کے پھر بے ہوش ہو گئی، لیکن کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھلی اور وہ اٹھنے میں کامیاب ہو گئی۔ جولین نے اپنی والدہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی، ان کا نام پکارا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے جہاز میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں اکٹھی کرنا شروع کر دیں۔ اسے جنگل میں طیاروں کی آوازیں آئیں جیسے سرچ ٹیم انہیں تلاش کر رہی ہو، لیکن جنگل اتنا گھنا تھا کہ وہ انہیں نہیں دیکھ سکے۔ 2 دن اسی کشمکش میں گزر گئے لیکن کوئی بھی انہیں تلاش نہ کر سکا۔ لہٰذا مدد تلاش کرنے کے عزم کے ساتھ جولین اٹھی اور خود اور حرکت میں آئی۔ وہ یہ جان چکی تھی کہ اب کوئی زندہ نہیں ہے اور اسے اپنی مدد کے لیے خود ہی کوشش کرنا ہوگی۔ جولین ایمیزون کے جنگل میں اکیلی گھومتی رہی اور رستہ تلاش کرتی رہی۔ پھر جولین کو اپنے والد کی ایک بات یاد آئی کہ بہتا ہوا پانی ایک بڑے دریا میں جا سکتا ہے جہاں بہت سے لوگ رہتے ہیں۔ لہٰذا جولین نے ایک دریا یا ندی تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ آخر 2-4 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد جولین کو ایک چھوٹی سی ندی نظر آئی اور جولین نے اپنے والد کے کہنے کے مطابق پانی کا پیچھا کیا۔ جنگل خطرات سے بھرا ہوا تھا، زہر آلود سانپ، کیڑے اور اس کے زخموں سے انفیکشن کا مستقل خطرہ۔ اس کی چوٹیں، خاص طور پر بازو پر ایک گہرا زخم تھا جس کی وجہ سے اس میں کیڑے لگ گئے تھے۔ جولین چونکہ میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی اس لیے وہ جنگلی حیات کے بارے میں کافی کچھ جانتی تھی، پھر بھی وہ ہر رات سونے کے لیے سب سے محفوظ جگہوں کا انتخاب کرتی تھی۔ جولین کے لیے سب سے مشکل چیز اس کی تنہائی تھی۔ جولین جب بھی کوئی آواز سنتی تو فوراً آسمان کی طرف دیکھتی کہ شاید اس کی مدد کے لیے کوئی آ جائے، لیکن وہ خود کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بالآخر 5 دن کی محنت کے بعد اسے ایک بڑا پانی کا ذخیرہ نظر آیا جہاں سورج کی روشنی پڑ رہی تھی۔ جولین سورج کی روشنی میں آرام کے لیے لیٹ گئی۔ جولین کے لیے اس جنگل میں سب سے برا وقت راتیں ہوتی تھیں، کیونکہ ایمیزون کے جنگل کی راتیں اتنی شدید ٹھنڈی ہوتی تھی کہ عام انسان برداشت نہیں کر سکتا، لیکن جولین پھر بھی زخموں کے ساتھ اسے برداشت کر رہی تھی۔ پر اتنی اسٹرگل کرنے کے دوران بالآخر وہ ہار مان چکی تھی، لیکن جولین نے سوچا کہ اگر وہ بچ گئی تو وہ قدرت کے لیے کوئی بڑا کام کرے گی۔ 7 دن بعد جولین کو ایک اور جھٹکا لگا جب اسے محسوس ہوا کہ اب تلاش کے لیے طیارے نہیں آ رہے ہیں۔ جولین نے سوچا کہ اب کوئی کبھی نہیں جان پائے گا کہ ہم کہاں ہیں اور وہ جنگل میں اکیلی اسی طرح مر جائے گی۔ جولین نے 4 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور جنگل میں کچھ بھی کھانے کے قابل نہیں تھا، نہ پتے نہ پھل۔ جولین کے زندہ رہنے کا واحد ذریعہ صرف پانی ہی تھا۔ 9 دن تک جنگل میں راستہ تلاش کرنے کے بعد جولین کی ہمت رنگ لائی جب وہ ایک بڑے دریا پر پہنچی۔ وہ ایک ریت کی ٹیلے پر آرام کر رہی تھی جب اچانک اس نے ایک چھوٹی سی کشتی کو دیکھا جو اس علاقے کی معمولی سی کشتی تھی۔ ابتدا میں سمجھی کہ وہ ایک خواب دیکھ رہی ہے، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ یہ حقیقت ہے۔ بدقسمتی سے وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کمزور ہونے کے باوجود جولین ایک چھوٹے سے راستے پر چلنے لگی جو اسے سیدھا جھونپڑی تک لے گیا۔ اندر اسے کشتی کا انجن اور ایک ترپال ملا جسے جولین نے کمبل کے طور پر استعمال کیا۔ جولین اس وقت شدید مایوس ہو گئی جب اسے جھونپڑی میں کوئی بھی نہ ملا۔ جولین نے رات کو جھونپڑی میں ہی قیام کیا۔ اگلے دن جولین نے اس جگہ کو چھوڑنے کا سوچا، لیکن وہ بہت کمزور ہو چکی تھی اس لیے وہ دور نہیں جا سکتی تھی۔ خوش قسمتی سے وہ وہیں رک گئی اور اسی شام جنگل میں 5 لوگ آ گئے اور اسے تلاش کر لیا۔ وہ اس کی کہانی سے حیران رہ گئے
اور فوری طور پر کارروائی کی۔ انہوں نے اسے کھانا اور پناہ فراہم کی۔ اگلے دن انہوں نے اسے آباد علاقے میں منتقل کر دیا، جہاں اسے ہوائی جہاز کے ذریعے اسپتال پہنچا دیا گیا۔ جولین آخر کار محفوظ تھی۔ وہ ان تمام چیلنجز کو برداشت کر چکی تھی جو 92 مسافر نہیں کر پائے تھے۔ اس پلین کریش میں وہ اکیلے سروائیو کرنے کی وجہ سے میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ جولین کو اپنی ماں کی موت کا بہت صدمہ ہوا۔ ان چیلنجز کے باوجود وہ جرمنی واپس آ کر اپنی تعلیم مکمل کرنے لگی۔ اس کی شاندار کہانی انسان کے عزم اور سروائیول کی مثال ہے۔ جولین کی کہانی انسان کے برداشت کے سب سے غیر معمولی قصوں میں سے ایک ہے۔ جنگل کا علم، محنت، عزم اور قسمت نے اس کی زندگی کو بچا لیا۔ جولین نے بعد میں حیاتیات کی تعلیم حاصل کی اور اپنی زندگی کو جنگلی حیات کے مطالعے کے لیے وقف کر دیا۔ اس کہانی سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے اور اس پر ہالی ووڈ کی ایک مووی بھی بنی ہے اور بعد میں اس قصے پر ایک کتاب بھی لکھی گئی۔ دوستو، یہ تھی آج کی چھوٹی سی سروائیول سٹوری۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ تھرلر سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔